اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ اصحابہ وذریاتہ واہل بیت الطاہرین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ ما بعدهم من نسلهم قد جانی من قبلهم العابد والباقر والصادق والکاظم ثم الرضا ثم التقی ثم النقی ثم عسکری ثم مہدی ہادیا حضرت امام الخاتمہ ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا رسول اللہ وبولایتک یا علی یا علی یا علی. عزیزان محترم، ہم اور آپ آج یہاں جمع ہوئے ہیں ایک بڑے خاص ذکر کے لیے، یعنی سید الساجدین سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا ذکر خیر انشاءاللہ العزیز آج ہم اور آپ مل کے کریں گے. امام زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جن کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہ ہو. سید الساجدین ایک ایسا نام ہے کہ جب بھی عبادت گزاروں کا تذکرہ ہوگا، جب بھی متقیوں کی بات ہوگی، جب بھی فہرست بنے گی اللہ کے نیک بندوں کی، تو امام زین العابدین کا نام اس فہرست میں درج کیا جائے گا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ صرف فہرست میں نہیں بلکہ سر فہرست نام درج کیا جائے گا. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حدیث پاک ہے، اس کو بہت سے علماء نے نقل فرمایا ہے اور محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. میرے سامنے اس وقت کنز الہدایات ہے. کنز الہدایات کے اندر اہل بیت اطہار کا تذکرہ موجود ہے. اس میں یہ ہے کہ حضرت سیدنا جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. عرض فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زانوں پر آپ کی گود میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ تشریف فرما ہے. جب مجھے دیکھا تو کہا مرحبا اے جابر، جلدی آؤ یہاں بیٹھو. حضرت جابر تشریف فرما ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ جابر، یہ میرا بیٹا حسین مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے. حسین و منی وانا من الحسین. اس کے بعد امام حسین کے لبوں کو چوما، رخسار کو چوما، ماتھے کو چوما اور پھر کہا ہے کہ جابر یہ سن لو کہ میرے حسین کے گھر میں ایک بیٹے کی ولادت ہوگی، نام اس کا علی ہوگا، اور بروز قیامت بروز محشر اللہ رب العزت آواز دے گا، ایک غیب سے ندا آئے گی، یا سید العابدین. تو میرا بیٹا علی یعنی زین العابدین جسے ہم اور آپ جانتے ہیں، نام ان کا علی ہے. علی اٹھ کر کھڑے ہوں گے اور لبیک اللہم لبیک پکاریں گے. الحمدللہ عز وجل آج ہم اسی شخصیت کا جو ہے وہ ذکر کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد ایک اور جملہ ہے جو میں آپ سے جو ہے وہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ پھر حضور نے فرمایا کہ اس بیٹے کا ایک بیٹا ہوگا، نام ہوگا اس کا محمد، اور اس کا لقب ہوگا باقر، جو انبیاء کے علوم کا جو ہے وہ وارث ہوگا. تو یہ وہ حدیث پاک ہے جس میں امام زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ وعلیہ السلام کی فضیلت بزبان رسالت الحمدللہ عز و جل ثابت ہے. ہم 5 شعبان کے تعلق سے یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں کہ 5 شعبان المعظم سید الساجدین امام العابدین سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا یوم ولادت ہے. یوں تو تھوڑا سا اختلاف موجود ہے کتابوں میں، بعض کہتے ہیں کہ 15 جمادی الاول ہے، بعض کہتے ہیں نہیں 25 جمادی الاول ہے، اور اکثر علماء نے، جمہور نے 5 شعبان المعظم ذکر فرمایا ہے کہ 5 شعبان المعظم سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا یوم ولادت ہے. میں جو ہے برسر تذکرہ اس کتاب کا نام لے لوں جس میں 5 شعبان کا ذکر ہے، وہ ہے نور الابصار بذکر نبی المختار.
یہ علامہ مومن شبلنجی کی کتاب ہے، جو مصر کے بہت بڑے عالم دین ہیں اور اہل سنت و جماعت کے اندر بہت معتبر ہیں۔ ان کی کتاب موجود ہے، آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ۔ اس میں 5 شعبان المعظم ہے، اور اسی سے نقل کر کے شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی لکھا ہے، اور سیدنا علامہ جامی نے لکھا ہے، اور ان کے علاوہ تذکرۃ الخواص میں ہے۔ بہت سی کتابیں ہیں جن کے اندر 5 شعبان المعظم آپ کو امام زین العابدین کا یوم ولادت مل جائے گا۔ 33 صدی ہجری ہے، بعض کہتے ہیں نہیں 36 صدی ہجری ہے، اور بعض کہتے ہیں نہیں 38 صدی ہجری ہے۔ اس میں اختلاف ہے تھوڑا سا، بعض کہتے ہیں 33 ہے، بعض 36 صدی ہجری اور بعض 38 صدی ہجری امام زین العابدین کا سن ولادت۔ اب یہاں پہ ایک میں باریک سا مسئلہ ہے جو وہ آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ ہمارے یہاں ماہ محرم الحرام میں جب تقریریں ہوتی ہیں تو وہاں ایک جملہ بہت سننے میں آتا ہے، سیدنا علی الاکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کے تعلق سے، کہ 18 سال کے جوان تھے، 18 سال کے جوان تھے۔ یاد رکھیے گا، امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے 3 صاحبزادے تھے اور 2 صاحبزادیاں تھیں۔ ایک صاحبزادے کا نام علی تھا، دوسرے کا نام بھی علی تھا، تیسرے کا نام بھی علی تھا۔ یاد رکھیے، معتبر روایت کے اعتبار سے بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ پہلے کو پہچان کے لیے علی الاکبر کہا جاتا تھا، دوسرے کو پہچان کے لیے علی الاوسط کہا جاتا تھا، تیسرے کو علی الاصغر کہا جاتا تھا، جنہیں عبداللہ بھی کہا گیا ہے، حضرت علی اصغر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ علیہ الصلاۃ و تسلیم کو۔ تو اگر امام زین العابدین جو منجلے صاحبزادے ہیں، بیچ کے ہیں، یعنی علی اکبر، علی اصغر اور بیچ میں امام زین العابدین، اگر امام زین العابدین کی ولادت کا سن ہم 33 مانتے ہیں، 33 شعبان اور 61 میں ہوئی کربلا، تو 61 میں سے آپ ایک کام کریں 33 نکال دیں تو ہمارے پاس کتنا بچتا ہے؟ سوچیے، 27 ایئرس، 27 سال سے کچھ زیادہ، 27.5 سال امام زین العابدین کی عمر بنتی ہے۔ اگر ہم سب سے کم بھی لیتے ہیں، یعنی 38 صدی ہجری، تو بھی امام زین العابدین کی عمر جو ہے وہ 23 سال بنتی ہے۔ تو جب منجلا بیٹا 23 سال کا ہے تو بڑا بیٹا 18 سال کا کیسا ہوگا؟ یہ جو ہے وہ جذباتیات، یہ وہ باتیں ہیں جو بغیر تحقیق کے بس کتابوں میں لکھ دی گئی ہیں اور لوگ اسے پڑھ رہے ہیں، لوگ آگے بڑھا رہے ہیں۔ حضرت نے سیدنا علی اکبر کی جو عمر پاک ہے وہ کم سے کم 25 سال ہے کربلا کے میدان میں، یاد رکھیے گا، علی اکبر کی۔ سید سجاد امام زین العابدین کی عمر جو ہے وہ ہے الحمدللہ 23 سال۔ علی اصغر جو ہے وہ گود میں ہیں۔ زین العابدین علیہ السلام کے بعد 2 بیٹیاں ہیں، ایک سیدہ سکینہ جنہیں سکینہ بھی کہتے ہیں عرف عام میں، اور ایک صغرا۔ اصل میں دونوں بیٹیوں کا نام فاطمہ ہے، فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغرا، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ 2 شہزادیاں تھیں اور 3 شہزادے تھے۔ روایتیں بہت مختلف ہیں، آپ اسی پہ اکتفا کیجئے۔ ہم امام زین العابدین کی طرف چلتے ہیں کہ سیدنا امام زین العابدین کی والدہ کا نام روایت میں الگ الگ آتا ہے، کوئی کہتا ہے غزالہ تھا، کوئی کہتا ہے سلافہ تھا، کوئی کہتا ہے سلامہ تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ نام تھا جہان بانو۔ اور غزالہ، سلافہ، سلامہ یہ فارس کے نام نہیں ہیں، یاد رکھیے۔ پیار سے بولا گیا ہوگا، کس نے نام رکھ دیا ہوگا الگ بات ہے، مگر یہ والد کی طرف سے نام نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ ایرانی النسل ہیں۔ سیدہ امام حسین کی جو بیوی ہیں، زوجہ محترمہ یعنی زین العابدین کی والدہ، وہ یزدجرد جو ایران کا بادشاہ ہے اس کی بیٹی ہیں، اور ایران میں غزالہ، سلافہ، سلامہ نام نہیں ہوتا۔ جہان بانو یہ نام سمجھ میں آتا ہے کہ فارسی کے الفاظ ہیں۔ خیر، بغیر اس پہ گفتگو کیے ہوئے، بغیر اس پہ تبصرہ کیے ہوئے میں آگے بڑھتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں جب ایران فتح ہوا تو یزدجرد کی 3 بیٹیاں جو ہیں وہ گرفتار ہو کر کے آئیں۔ ایک سیدہ
تین بیٹیاں تھیں اور پھر تینوں کے معاملات ہوئے، اور ایک لمبی کہانی ہے، میں اس کے پیچھے نہیں جاؤں گا کہ مولا کائنات نے پھر ان کو آزاد کروایا، اور ایک کا نکاح جو ہے وہ محمد ابن ابو بکر صدیق کے ساتھ کر دیا، جن سے حضرت قاسم پیدا ہوئے، سیدنا قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہم اجمعین۔ اور یہ فقیہ مدینہ بھی تھے حضرت قاسم، اور سلسلہ نقشبندیہ کے مرشد بھی ہیں حضرت قاسم جی۔ اور دوسری صاحبزادی جو تھی ان کا نکاح حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ کر دیا گیا، جن سے ولادت ہوئی حضرت سالم ابن عبداللہ کی۔ اور تیسری جو تھی ان سے نکاح ہوا جناب امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا، جن سے ولادت ہوئی سیدنا و مولانا مأوانا و ملجانا امام زین العابدین سید سجاد رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی۔ عزیزان محترم، آپ کا تقوی، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، یہ کوئی بتانے کی اس میں حاجت نہیں ہے۔ ہاں، آپ کا جو سراپا تھا سر سے لے کے پیر تک، تاریخ کہتی کہ آپ کے بال جو ہے لمبے تھے، اور زلفیں جو تھی وہ کج زلفیں تھیں، یعنی خمدار زلفیں تھیں جو کاندھے تک آتی تھیں۔ اور آپ سیرت کیا کہتے ہیں، چہرے میں جو ہے سیرت تو ہے ہی ہے، آپ صورت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، اور سیرت میں بھی حضور کے مشابہ تھے، کردار اور اخلاق میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک دم مشابہت رکھتے تھے۔ زہری ایک اہل سنت میں بڑا معروف نام ہے محدثین کی فہرست میں، اور رأس المحدثین میں ذکر کیا جاتا ہے، اور سارا صحرا جو ہے وہ زہری کے سر پہ باندھا جاتا ہے۔ اور امام زہری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے علی ابن حسین یعنی امام زین العابدین سے بڑا فقیہ مدینے میں نہیں دیکھا۔ اللہ، اور کیوں نہ ہو کہ امام زین العابدین کے اساتذہ کا نام تو دیکھیا، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا مبارک لعاب چوسا ہے آپ نے، صحابہ کرام کی جو ہے معیت پائی ہے جی عزیزان محترم، اور حضرت امام حسن سیدنا امام حسین کی تربیت پائی ہے آپ نے، سیدہ زینب کی تربیت پائی ہے آپ نے، الحمدللہ عز و جل۔ امام زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے اساتذہ میں بڑے بڑے نام شامل ہیں، میں نے صرف چیدہ نام آپ کے سامنے، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، امام زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ان سے روایتیں لی ہیں۔ اور اہل سنت و جماعت میں جو سلسلۃ الذہب کے نام سے مرویات موجود ہیں، روایتیں موجود ہیں، الحمدللہ عز و جل، اس سلسلۃ الذہب کی ایک کڑی کا نام، ایک کڑی جو ہے سب سے مضبوط، وہ سیدنا امام زین العابدین حضرت علی ابن حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ مفتی بھی تھے، فقیہ بھی تھے، حافظ حدیث بھی تھے، جس کو پوری تفصیل جاننا ہو کہ آپ نے کون سی احادیث نقل کی، کیا ہوا، تو البدایہ والنہایہ پڑھ لے، سیر الاعلام النبلہ پڑھ لے، اور طبقات ابن سعد اٹھا کے پڑھ لے، اس میں ساری باتیں اس کو جو ہے وہ تفصیل وار مل جائیں گی۔ ہم چونکہ یہاں مختصر سے وقت کے لیے حاضر ہوئے، اس لیے میں جو ہے وہ جلدی آپ کی جو ہے سامنے سے نکلتا چلوں کہ آپ جو ہیں خوش وضع بھی تھے اور خوش طبع بھی تھے، یعنی آپ طبیعت کے اعتبار سے بھی خوش اخلاق تھے، اور لباس بھی بہت اچھا پہنتے تھے، اور قیمتی لباس پہنتے تھے کہ 50 دینار کی چادر اوڑھتے تھے آپ سردی کے دنوں میں۔ 50 دینار کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ 180 گرام سونا۔ ایک دینار جو ہوتا ہے اگر اس کے وزن کے حساب سے جوڑوں تو 180 گرام سے زیادہ، یعنی 200 کے پلس بنے گا جی، 23 ہاں 200 کے پلس بنے گا، 200 گرام سونا۔ اس وقت موجودہ وقت سے اگر آپ 35,000 روپے تو جو ہے وہ 10 گرام کا مانتے ہیں تو 3.5 یعنی 7 لاکھ روپے کے قریب کی چادر آپ اوڑھا کرتے تھے، مگر گرمی میں اسے سردی میں اوڑھتے تھے، گرمی آتے ساتھ اس کو لپیٹ کر کے آپ بکسے میں نہیں رکھ دیتے تھے، آپ اسے فوراً لے کر کے کسی غریب کو دے دیتے تھے۔ اللہ، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ بہت مہنگے لباس استعمال کرتے تھے، تو ایک دن کس نے اعتراض کیا کہ مرشد ہو کر کے، اللہ کا ولی ہو کے اتنا مہنگا لباس؟ تو آپ کے خادم نے کہا ایک دن آ کے دربار میں دیکھ، کہ دربار میں کیا دیکھا؟ صبح جو لباس پہنا تھا، شام ہوئی تو وہ لباس اتارا، اندر سے ٹاٹ کے کپڑے پہنے، عبادت کے کمرے میں آنے سے پہلے وہ لباس کسی ضرورت مند غریب کو دے دیا، دوسرے دن پھر دوسرا لباس آیا، دن میں پہنا اور رات کو اسے دے دیا۔ اللہ اکبر! اس میں وہ دونوں احکام جو احکام خدا بندی ہیں اس کے اندر آ گئے، ایک غریبوں کو دے دینا،
فقیروں کو نوازنا، دوسرا یہ کہ اما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرنا، ذکر کرنا، شکر کا بجا لانا۔ ایسا نہیں کہ آپ کو اللہ نے دیا ہو تو آپ پھٹے پرانے کپڑے میں ایک دم پڑے رہیں غربت کے لیے۔ کچھ ہماری تنظیمیں اور تحریکیں یہ سکھاتی ہیں کہ وہ نئے کپڑے بھی لیتے ہیں تو اس کو چاک کر دیتے ہیں اور پھر وہاں جو پیوند لگاتے ہیں کہتے ہیں دیکھو ہم پیوند اللہ پہن رہے ہیں۔ نہیں صاحب، پہنتے پہنتے کپڑے میں جوڑ آ جائیں، پیوند آ جائے، خستہ ہو جائے، پرانا ہو جائے، نیا لے کے پھاڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ بیوقوف بنا، دوسروں کو بیوقوف نہیں بنا رہے، یہ آپ خود کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ یہ کر کے آپ خود کو متقی پرہیزگاروں میں گنوانا چاہتے ہیں، اور واللہ واللہ العظیم آپ متقی پرہیزگار نہیں ہیں، اس میں صرف اور صرف آپ کا دکھاوا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، امام زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ مہنگے کپڑے پہنتے مگر وہ زیادہ دن پاس نہیں رکھتے، غریبوں اور فقیروں کو دیتے رہتے، نوازتے رہتے۔ اور آپ کی فیاضی اور سخاوت کا تو علم یہ ہے کہ آپ کسی سے تیمارداری کے لیے پہنچے آخری وقت میں اس کے، اور جب اس سے ملاقات کرنے لگے دوران گفتگو اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہوا تو سید سجاد نے پوچھا یہ آنکھ سے آنسو کیوں جاری ہوئے؟ کہا حضور میں جو ہے وہ قرض دار ہوں اتنے درہم کا۔ امام زین العابدین سید سجاد نے مسکرا کے کہا تو فکر نہ کر، تو چین سے جو ہے وہ خدا کے سپرد ہو جا، مجھ پہ ذمہ داری ہے کہ میں تیرا قرضہ ادا کروں۔ اور جب اس قرضے کا حساب لگایا گیا تو موجودہ زمانے کے حساب سے جو آج چل رہا عزیزان محترم، وہ 24 کروڑ روپیز بنتے ہیں، اور آج کے حساب سے اس کو حساب کیا جائے۔ سید سجاد نے اپنے ذمہ لے لیا۔ آج ہمارے ملک پہ مشکل ہے، قوم پہ مشکل ہے، لوگ روپیہ پیسہ دبائے بیٹھے ہوئے، جیب سے نکال نہیں رہے ہیں، پڑوسی بھوکا بھی ہے پیاسا بھی ہے، اس کی طرف کوئی جو ہے فکر کی نظر نہیں، رشتہ دار بھوکے پیاسے ہیں، کوئی کسی کو دیکھنے والا نہیں ہے۔ اور پھر ان سے کہہ دو تو ممبروں پہ کھڑے ہو کر کے وہ کردار رسول، سیرت رسول، محبت اہل بیت، سیرت صحابہ کا یہ درس دیا کرتے ہیں۔ میں انشاءاللہ العزیز اس پہ جو ہے وہ پرسوں نرسوں میں ایک ویڈیو ریکارڈ کراؤں گا کہ ایثار کسے کہتے ہیں، اور آج مسلمانوں کا ایثار ختم ہو چکا ہے۔ ایثار کے نام پہ کوئی چیز نہیں بچی، بہت کر لیا تو داڑھی بڑھا لی، ٹوپیاں خرید کے پہن لی، جبے پہن لیے، اور 2-2.5 میٹر کپڑا لے کر کے سر پہ لپیٹ دیا اور وہ مسلمان ہو گئے، اور پھر ان سے بہتر کوئی مسلمان نہیں۔ نہیں، مسلمان لباس کا نام نہیں ہے، مسلمان کردار کا نام ہے جو انسان کے اندر موجود ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی فراخ دلی اور سخاوت کا عالم یہ تھا کہ 100 گھروں کا روٹی کا انتظام آپ روزانہ فرماتے تھے۔ سبحان اللہ، روزانہ کاندھے پہ روٹیاں رکھ کر کے ہر ایک کے دروازے پہ پہنچاتے تھے، مگر جب تک باحیات رہے۔ دیکھیے اس میں کمال کی بات کیا ہے، 100 لوگوں کو کھلانا کوئی کمال نہیں ہے، میں ایسے لوگ دکھا دوں آپ کو کہ اس سے زیادہ کھلاتے ہیں لوگ، مگر 100 لوگوں کو کھلاتے تھے۔ کمال اس میں یہ ہے کہ جب تک امام زین العابدین باحیات رہے ان 100 فیملیز کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کو کھلاتا کون ہے، روٹیاں دے کے کون جائے۔ اللہ اللہ، جب آپ کا وصال ہو گیا اور 2-3 دن روٹیاں نہیں پہنچی تو تڑپتے ہوئے بلکتے ہوئے بچے باہر نکلے گھروں سے اور پکار کہنے لگے اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ ہمارے گھر پہ روٹیاں رکھ کے جانے والا کوئی اور نہیں بلکہ علی ابن حسین زین العابدین کی ذات تھی۔ اور بچے کہتے تھے کہ جب ہمارا باپ مرا تھا تو ہم اس وقت یتیم نہیں ہوئے تھے، ہم آج یتیم ہوئے ہیں جب حسین کا شہزادہ دنیا سے چلا۔ بات اگر میں بڑھاؤں تو اور آگے بڑھ جائے گی۔ امام زین العابدین کا ایک جملہ جو سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے، فرماتے ہیں ان الصدقۃ السر، ان الصدقۃ السر تفتئ غضب الرب، کہ خاموشی سے دیا گیا صدقہ یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ کیمرہ لے کر کے وہ جو فوٹو تصویریں کھنچاتے ہیں، ہاں اگر آپ اس لیے کر رہے ہو کہ اس سے لوگوں کو رغبت ملے، لوگوں کو ترغیب ملے، لوگ بھی اس طرف آئیں،
تو ایک دو تصویریں جو ہیں وہ رواں ہیں، آپ نکال سکتے ہیں، مگر ہر مومنٹ پہ تصویریں نکال کر پھر سوشل میڈیا پہ ڈال دینا، اور ڈالنے کے بعد اس کے نیچے کمنٹ کا انتظار کرنا، اور پھر جو ہے کوئی کمنٹ آ جائے تو پھر بڑے ہی فاخرانہ انداز میں جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کرنا، عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جو ہے ہمارے اسلاف کی تعلیم نہیں تھی۔ جو کچھ بھی کریں اتنی خاموشی سے کریں، آپ کے اور اللہ کے درمیان ہوں، پھر قیامت کے دن آپ کے عیب ہوں گے تو اللہ کہے گا یہ خاموشی سے لوگوں کے اندر بھلائیاں کرتا تھا، آج فرشتوں خاموشی سے اس کے اعمال نامے کو بند رہنے دو، اسے جنت کی طرف لے جاؤ تاکہ اس کے عیب کسی کے سامنے نہ کھل سکے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ہیں۔ سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہے کہ ایک دفعہ آپ حج کے لیے تشریف لے گئے، اتفاق سے اسی سال ہشام بن عبد الملک جو بادشاہ تھا، جو خلیفہ کہتے ہیں، مگر خلافت امام حسن کے 6 ماہ کے بعد ختم ہو گئی، پھر اسلام میں کوئی خلافت نہیں ہے، اب خلیفہ صرف اور صرف امام مہدی آئیں گے اور وہ خلیفۃ اللہ ہوں گے، یہ یاد رکھیے۔ مولا کائنات امام حسن یہ جو خلیفہ تھے وہ خلیفۃ الرسول بن کے تھے، امام مہدی آئیں گے خلیفۃ اللہ کی حیثیت سے آئیں گے۔ خلافت رسول کے بعد 30 سال رہی، 30 سال کے بعد کوئی خلیفہ نہیں ہو سکتا، اب جو بھی ہے وہ بادشاہ ہے۔ رسول کی حدیث ہے، میری بات نہیں ہے کہ رائے نہیں ہے، اگر کوئی اپنی رائے چھوڑے تو پھر اس کو کہیے گا بھائی عشرہ مبشرہ کیوں کہتے ہو؟ کہا 10 لوگ تھے، میں نے کہا نہیں 11 لوگ تھے، میں ایک اور صحابی کو اس میں شامل کر دوں تو لوگ میرے پیچھے ڈنڈے لے کے دوڑیں گے، آپ رسول نے 10 کہا تو آپ 11 نہیں کہہ سکتے، تو ارے بھائی رسول نے امام حسن پہ خلافت کی بات ختم کر دی، تو پھر آپ کیوں 5ویں کو اور 6ٹھے اور 7ویں اور 8ویں کو اٹھا کر کے خلیفہ خلیفہ کرتے ہیں؟ آپ اٹھا کے دیکھو، ہارون رشید خلیفہ، مامون رشید خلیفہ، محتسم باللہ خلیفہ، مستنجد باللہ خلیفہ، خلیفہ 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 چلے جا رہے ہیں، نہیں جا بادشاہ وقت۔ جی، تو بادشاہ وقت ہشام بن عبد الملک آیا اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ حج کے لیے آیا، اور اس وقت یہ ولی عہد تھا، یعنی ابھی بادشاہ نہیں بنا تھا وہ۔ ہشام بن عبد الملک اس لیے کہ اس کا باپ جو ہے عبد الملک ابن مروان وہ اس وقت بادشاہ تھا، تو وہ مطاف میں مطلب وہ طواف کر رہا تھا، اور اس کے بعد اس نے سوچا کہ حجر اسود کو چومیں، اتنی بھیڑ تھی، شام سے، مصر سے، عراق سے، یہاں سے وہاں سے لوگ آئے تھے، تو کون وہاں کس کو دیکھتا ہے، سب ایک ہی لباس میں ہوتے ہیں، اتنی بھیڑ تھی کہ وہ جو ہے وہ بوسہ نہیں دے سکا، تو اس نے دور سے ہی استلام کر لیا ہوگا، اور پیچھے جو ہے کرسی لگا کے نظارہ دیکھنے لگا۔ اتنے میں امام سید سجاد امام زین العابدین تشریف لائے، اور ایک جو ہے شور اٹھا، امام آ گئے، اور ایک راستہ بن گیا، امام دھیرے سے اندر داخل ہوئے، اور جو ہے آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، طواف کیا، دعا کی۔ یہ منظر دیکھ رہا تھا، اور جب منظر دیکھ رہا تھا تو اس کے بغل میں ایک شامی آدمی کھڑا تھا، اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ زین العابدین علیہ السلام کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ سوال جو ہے شامی کا یہ کون ہے، اس کے پیچھے بہت سے راز ہیں کہ کس طریقے سے ماحول بنایا گیا تھا اہل بیت اطہار کو بھلا دینے کا، یہاں تک کہ لوگوں کو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ رسول اللہ کا کوئی اپنا ہے ہی نہیں، بس جو ہم لوگ اس وقت پاور میں ہیں ہم ہی رسول اللہ کے سگے ہیں اور ہم ہی رسول اللہ کے رشتہ دار۔ جی، تو کہا یہ کون ہے؟ تو جن کو لوگ اتنی محبت دے رہے ہیں، جو اتنی عزت و عظمت جو ہے پا رہے ہیں، تو ہشام چونکہ جانتا تھا آپ کو، مگر اس نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا۔ کہ وہیں پہ فرزدق شاعر کھڑا تھا، بڑا مشہور شاعر ہے فرزدق کھڑا تھا، اور اس نے جب دیکھا کہ اس نے لا علمی کا اظہار کیا تو اس نے فوراً امام زین العابدین کی شان میں جو ہے وہ ایک قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا۔ کیا کہا؟ میں آپ کو قصیدہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ حاذ ابن خیر عباد اللہ کلہم، حاذ التقی النقی الطاہر العلم، کیا یہ اللہ کے بندوں میں سے بہترین بندے کی اولاد ہیں، یہ متقی ہیں، پاک صاف ہیں، اور لوگوں کے سردار ہیں۔ حاذ الذی تعرف البطحا وطاعتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم، کیا یہ وہ شخص ہے جس کے قدم کو سارا مکہ جانتا ہے، یہ وہ شخص ہے جس کو بیت اللہ جانتا ہے، اس کو تو حل و حرم بھی جانتے ہیں۔ اور پھر فرمایا یکاد یمسکہ عرفان راحتہ رکن الحتیم اذا ما جاء یستلم، اللہ اکبر، کہ یہ وہ شخص ہے کہ جب حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے اس کے قریب جائے
تو اس کے ہاتھوں کو پہچان کر قریب ہے کہ حجر اسود کا کونا اس کے ہاتھ پکڑ لوں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کہا ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا التشہد کانت لاۃ نعم۔ کیا کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے کبھی لا نہیں کہا، مطلب لا کا مطلب نہیں، جس نے کبھی نہیں کہا کسی مانگنے والے کو، اور سوائے کلمہ طیبہ کے اس کی زبان پہ کبھی لا نہیں آیا، کیونکہ یہ اس کی مجبوری ہے اور یہ ہر تحیات میں پڑھا جاتا ہے۔ اگر یہ مجبوری نہ ہوتی تو واللہ زین العابدین کی زبان پہ کبھی لا کا کلمہ نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کہا اذا رأتہ قریش قال قائلها الى مکارم ھذا ينتهي الکرم۔ اللہ، کیا کہ جب قبیلہ قریش جو کرم و شرافت میں مشہور قبیلہ ہے، جب وہ اس کو دیکھتے ہیں تو کہنے والا بے ساختہ کہہ دیتا ہے کہ اس کے اخلاق پر کرم کی انتہا ہے، یعنی اس سے زیادہ قریش میں بھی کوئی کریم نہیں ہے۔ اور آگے کہا فرزدق نے ان غد اہل التقى كانوا ائمتهم او قیل من خیر اہل الارض قیل هم ھذا ابن فاطمہ ان كنت جاہلہ بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا۔ اب کیا کہتا ہے پتہ ہے فرزدق؟ اور جب کہیں اہل تقوی کا شمار ہونے لگے، جب کہیں پہ اہل تقوی کا شمار ہونے لگے تو یہی لوگ اس میں بھی مقتدا ہوں گے، اور جب یہ پوچھا جائے کہ دنیا کی بہترین ہستیاں کون ہیں تو انہی لوگوں کی طرف انگلیاں اٹھیں گی۔ اور ہشام اگر تو اس کو نہیں جانتا تو سن، یہ فاطمہ کی اولاد ہے، اس کے نانا پر نبوت ختم کر دی گئی۔ اور کہا کہ فلیسا قولک من ھذا بظاہرہ العرب تعرف من انکرت والعجم یغضی حیاء و یغضی من محابتہ فما یکلم الا حین یبتسم۔ کیا کہا پتہ ہے؟ تیرا یہ کہنا کہ یہ کون ہے اس کو عیب نہیں لگاتا۔ کچھ لوگ کہتا ہے ہمیں نہیں پتا کون ہے، ذلیل کرنے کے لیے کہا اگر تو کہے میں ان کو نہیں پہچانتا تو ان کو عیب نہیں ہے، یہ جان لے جس کے پہچاننے سے تو انکار کر رہا ہے اس کے لیے کوئی عیب نہیں، اس کو تو عرب جانتا ہے، عجم جانتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو شرم کی وجہ سے اپنی آنکھیں نیچی رکھتا ہے اور ساری دنیا اس کی عظمت اور ہیبت سے آنکھ نیچے رکھتی ہے۔ کوئی شخص اس وقت تک رعب کی وجہ سے اس کے سامنے بات نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ مسکرا نہ دے۔ یاد رکھیے یہ خاصہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میں تھا کہ حضور اگر مسکراتے نہیں تو لوگ دیکھ کے بات نہیں کر پاتے، ایسا رعب و دبدبہ اللہ نے ڈالا تھا۔ یہ قصیدہ سن کر ہشام فرزدق پر بگڑ گیا۔ ہاں، کل والی بات پہ آ گیا میں، یاد ہوگا آپ کو کہ اہل بیت کی فضیلت پہ جو دلیل مانگے وہ یوسف ابن حجاج کی اولاد سے۔ ایک اور باپ مل گیا اہل بیت کی فضیلت پہ چڑھنے والوں کو، ایک اور باپ مل گیا، سن لیجئے۔ یہ سن کے ہشام جو ہے فرزدق پہ بگڑ گیا اور اس کو جیل میں ڈلوا دیا، قید کروا دیا۔ آج بھی وہی زمانہ ہے عزیزان ملت اسلامیہ، 4 دن آپ اہل بیت کا نام لو، کسی کی برائی کرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، الحمدللہ کسی کی عیب جوئی کی کوئی بات ہی نہیں ہے، مگر آپ 4 دن اہل بیت کا ذکر کرو، 5ویں دن مولوی یہ سوچے گا کہ میں اس کو شیعہ بتا کر کے، رافضی بتا کر اس کا جلسہ بند کروا دوں، اس کے پروگرام کینسل کروا دوں، لوگوں سے ملنا جلنا کینسل کروا دوں، لوگوں میں اس کو بدنام کر دوں، کیونکہ یہ جیل میں نہیں ڈال سکتے نا، ان کے پاس اتنا پاور ہی نہیں ہے، طاقت و حکومت۔ اگر ان کی طاقت و حکومت ہوتی تو یہ وہی کرتے جو ہشام بن عبد الملک نے کیا تھا۔ جو اہل بیت کی فضیلت اور تعریف سن کے بگڑ جائے اس کا ایک اور باپ ہے، ایک تو یوسف ابن حجاج ہے، دوسرا باپ ہشام بن عبد الملک ابن مروان۔ جی، یا تو وہ حجاج کا بیٹا ہے، پوتا ہے، یا تو پھر مروان کا پوتا ہے، جو اہل بیت کی فضیلت سن کے جو ہے وہ چڑھ جائے۔ اب دیکھیے سید سجاد سخی ابن سخی امام زین العابدین نے اس قصیدے کے انعام کے طور پہ فرزدق کو 12,000 درہم عطا فرمائے۔ اگر میں حساب کروں تو اس کی مالیت اس وقت بنتی ہے تقریباً 20 لاکھ روپے۔ فرزدق نے یہ کہہ کر انعام واپس کر دیا کہ میں نے تو اللہ اس کے رسول کو خوشنودی کے لیے کیا، پیسوں کے لیے آل رسول کی تعریف نہیں کی، میں نے انعام کی لالچ میں نہیں کیا۔ امام زین العابدین نے اس کے پیغام کے ساتھ ایک اور پیغام بھجوایا کہ ہم اہل بیت
جب کسی کو کچھ دیتے ہیں تو پھر واپس نہیں لیتے. اللہ تعالیٰ تمہاری نیت سے واقف ہے، وہ اس کا اجر الہدہ دے گا. اللہ تعالیٰ تمہاری اس کاوش کو قبول فرمائے. اس پیغام کے بعد تعمیل حکم کے لیے، کیونکہ الحکم فوق الادب، حکم ادب پہ فوقیت رکھتا ہے. فوراً فرزدق نے وہ قبول کر لیا کہ اب امام کا حکم آ گیا، اب قبول کرنا ہو. اب جو لوگ اہل بیت کے قصیدے سن کے انعام دیتے ہیں وہ کسی پہ احسان نہیں کرتے جی، وہ اچھوں کی نقل کرتے ہیں. اور جو اہل بیت کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، اگر نیت صاف ہے تو اللہ بھی اجر دے گا، اور پھر بندوں کی طرف سے جو ملتا ہے پھر جزاک اللہ خیر. ایک روایت میں ہے کہ ہشام کے والد عبد الملک بن مروان نے مدح و تعریف سے بھرا ہوا فرزدق کا یہ قصیدہ جب سنا، عبد الملک ابن مروان نے، مروان کے بیٹے نے جب سنا، تو فرزدق سے کہا کیا تو رافضی ہے؟ آگئے. دیٹس مائی پوائنٹ. ہشام تو چڑا تھا مروان کا پوتا، اب مروان کا بیٹا بھی بلا کے فرزدق کو کہتا ہے تو نے زین العابدین کی تعریف کی ہے تیرے قصیدے میں، تو رافضی ہے، تو شیعہ ہے. اب آگے کیا کہا ہوگا کیا پتہ، یہیں پہ روایت رک گئی ہے. فرزدق نے جواباً کہا کہ اگر آل رسول سے محبت کا نام ہی رافضیت ہے تو پھر میں رافضی، پھر تو کوئی دقت نہیں جی، میں تو رافضی ہوں. اگر محبت رافضیت ہے تو رافضیت کسی اور شے کا نام ہے. کبھی موقع انشاءاللہ میں بناؤں گا ان لاک ڈاؤن کے دنوں میں، اور سوچ رہا ہوں کہ ایک ایسا چھوٹا سا کورس شروع کروں تعارف اہل بیت کے نام سے، جس میں یہ تمام باتوں کو ڈسکس کیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے. اس کے بعد جو ہے سرٹیفیکیشن کیا جائے اس کا. خیر وہ بھی مرحلے میں اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ ضرور ہوگا. تو فرزدق نے جواباً کہا کہ اگر آل رسول سے محبت کا نام ہی رافضیت ہے تو پھر میں رافضی ہوں. عبد الملک نے اسے حکماً کہا تم میری تعریف میں اسی طرح کے اشعار، جس طرح تم نے علی ابن حسین یعنی زین العابدین کی تعریف میں کہا ہے، اور بیت المال سے جو تمہیں وظیفہ ملا کرتا ہے وہ میں دگنا کر دوں گا. یاد رکھیے گا اس وقت کتنا ملتا تھا، 12,000 درہم سالانہ ملتا تھا. کیا کہنے لگا؟ 24,000 درہم دوں گا. تو میرا بھی جو ہے وہ مطلب اہل بیت کی فضیلت نہ بیان کرو، میری بیان کرو، میں تمہیں بڑھا دوں گا. آج کے زمانے کے واعظین نعت خوانوں کو دیکھ لو آپ، کل تک علی 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 کرتے تھے، اہل بیت کا ذکر کرتے تھے، وہاں سے پریشر آیا، کھڑے ہو گئے توبہ نامہ لے کر کے توبہ کر ڈالی. ارے بھائی فرزدق کی طرح کرو. دیکھو فرزدق نے کیا کہا. فرزدق نے اہل بیت کی محبت میں ڈوب کر عجب جواب دیا اور نہایت جرأت سے کہا، میں وہ من عن پڑھ رہا ہوں. کیا کہا؟ وَتَجِئِنِي بِأَبٍ مِثْلِ أَبِيهِ وَأُمٍّ بِمِثْلِ أُمِّهِ حَتَّى أَقُولَ فِيكَ مِثْلَ مَا قُلْتُهُ فِيهِ أَتَقُولُ هَذَا وَلَا تَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مُرْ حَتَّى تُسْقِطُ اسْمِي مِنَ الدِّيوَانِ جُمْلَةً. عبد الملک پہلے ان کے باپ جیسا تو باپ لیا اور ان کی ماں جیسی ماں لیا، پھر میں اس جیسا قصیدہ تیری شان میں کہوں گا. اور مجھ سے یہ مطالبہ کرتے ہوئے تجھے اللہ سے حیا نہیں آتی؟ میرا نام وظیفے والے رجسٹر سے مٹانا ہے تو مٹا دے. اس پر عبد الملک نے غصے میں آ کر اس کا وظیفہ ختم کر. اللہ اکبر. ایک دم سچویشن وہی ہے جو آج کل کی چل رہی ہے. حضرت علی بن حسین زین العابدین علیہ السلام کو جب اس ماجرے کی خبر ملی تو آپ نے فرزدق کو بلوا کر ان سے کہا، ابو فراس یہ اس کی کنیت ہے، جو کچھ میرے پاس ہے یہ سب لے لو، اور بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ دے کر بھی میں تمہارا بدلہ نہیں چکا سکتا کیونکہ تم مجھ سے محبت کرتے. فرزدق نے کچھ لینے کے بجائے عرض کیا، اے رسول اللہ کے صاحبزادے، میں نے آپ کی شان میں یہ قصیدہ مال و انعام کی تمام میں نہیں کہا تھا. اس کا بدلہ میں آپ سے نہیں لینا چاہتا، بلکہ اللہ مجھے اس کا بدلہ عطا فرمائے گا، اسی سے امید رکھتا ہوں. اللہ کے ہاں اس پر جو کچھ ملے گا وہ عبد الملک کی ساری بادشاہت سے مجھے زیادہ عزیز تر ہے. کا یہ جواب سن کر امام زین العابدین نے فرمایا، ویسے تمہیں وہ کتنا وظیفہ دیا کرتا تھا جو اب اس نے ختم کر دیا ہے؟ انہوں نے کہا سالانہ 12,000 درہم. آپ نے 4 سال کی مجموعی رقم یعنی 48,000 درہم اسی وقت ان کو دیے اور قبول کرنے پر اصرار کیا کہ نہیں، یہ تم ہماری طرف سے لے لو، یہ تمہارا حق بنتا ہے. لہذا جب امام نے حکم کیا تو فرزدق نے اس کو قبول کر لیا اور اسے لے کر کے خوشی خوشی اپنے گھر لوٹ گیا. عزیزان ملت اسلامیہ، جہاں تک لانے کا مقصد ہی صرف اور صرف یہ تھا. یہ واقعہ میں نے جان بوجھ کے پڑھا ہے. اس میں نے حالات حاضرہ پہ 2-3 کریکٹر پہ میں نے جو ہے اشارہ کر دیا. آپ سمجھدار ہیں،
الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو ہے امام زین العابدین اس قدر سخی تھے کہ آپ کی سخاوت، اور سخی نہیں تھے، صاحب اختیار بھی تھے۔ تھوڑی لمبی ہو رہی بات مگر تھوڑا سا برداشت کر لیجئے کہ ہشام بن عبد الملک کا تو میں نے بتا دیا واقعہ آپ کو۔ کہتے ہیں امام زہری، جب امام زین العابدین کو قید کر کے لایا گیا تو امام زہری سے ملاقات ہوئی تو زہری رونے لگے اور روتے ہوئے کہا امام آپ کو قید و بند میں رکھا گیا ہے، اے کاش کہ مجھے یہ ہتھکڑیاں اور یہ زنجیریں، یہ طوق پہنا دیے جاتے اور آپ آزاد رہتے۔ تو امام نے دیکھ کر مسکرا کے کہا زہری کیا سمجھتے ہو ہم مجبور ہیں؟ نہیں۔ فوراً آپ نے بیڑیاں اور ہتھکڑیوں کو اشارہ کیا، وہ کھل کے زمین پہ گر گئیں۔ کہا ہم چاہیں تو یہ ہمارے جسم پر ایک لمحہ نہ رہیں، مگر ہم اس وقت اس لیے اس حال میں ہیں تاکہ لوگ اللہ کا خیال کریں، تاکہ لوگ اللہ کی حاکمیت پر جو ہے وہ اس سے ڈریں، تاکہ لوگ آخرت پہ یقین رکھیں۔ میں اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہتا ہوں، وگرنہ میں چاہوں تو یہ سب کچھ بھی نہ ہو۔ آج کچھ لوگ ٹی وی چینلوں میں بیٹھ کر یہ مذاق اڑا رہے ہیں نا لوگوں کا، جی صاحب ابھی جو ہے حرم کربلا بھی بند ہو گیا، نجف بھی بند ہو گیا، روضہ رسول بھی بند ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ بھئی اب کیا ہوگا؟ روضہ رسول سے شفائیں ملی ہیں۔ عثمان ابن حنیف والی حدیث اٹھا کے پڑھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی کھڑکی کھولی گئی ہے اور مین برسا ہے، بارش ہوئی ہے، سیدہ عائشہ کی روایت ہے، آپ اٹھا کر کے اس کو پڑھ لیجئے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ہاں ایسے حالات کبھی کبھی جب ہوتے ہیں تو اختیاری حالت میں ہوتے ہیں تاکہ بندے جو بے راہ روی کے شکار ہو گئے تھے وہ اللہ اس کے رسول کی جانب پڑھیں، یہ بس اس کے لیے ہوتا ہے، باقی اور کچھ نہیں ہے۔ آپ بے فکر رہیں، آپ جب چاہیں گے تو قرآن و حدیث سے ہم روایات کے ذریعے ثابت کر دیں گے کہ الحمدللہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو وہ طاقت و پاور دیا ہے کہ ایسی بلاؤں سے وہ جو ہے رب کی بارگاہ میں عریضہ دے کے ٹلوا سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے بارہا ایسی مصیبتیں، بلائیں، قحط روضہ انور کی وجہ سے اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے صدقۃ و فیض میں دور ہوئی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آخری بات سید سجاد امام زین العابدین کے تعلق سے کہ آپ زین العابدین کہلاتے ہیں، عبادت گزاروں کی زینت کہلاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ عبادت 3 قسم کی ہوتی ہے۔ جی، ایک تو وہ ہوتی ہے جماعتوں میں اور قافلوں میں جا کر کے ایسے ماتھا جو ہے زمین پہ پٹک پٹک کے کالا بنانا تاکہ لوگ بولیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں، دیکھو میں نماز پڑھتا ہوں۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں عبادت 3 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک خوف خدا کی وجہ سے، وہ فرماتے ہیں یہ غلاموں کا طریقہ ہے کہ مالک کے خوف کی وجہ سے عبادت کرتا ہے اور یہ طریقہ مجھے پسند ہے۔ فرماتے ہیں دوسری جنت کی امید پر، کہتے ہیں یہ تاجروں کا طریقہ ہے کہ تم یہ دو یہ لو، یہ دو یہ لو، میں عبادت کروں بدلے میں جنت نہیں، تاجروں والی عبادت ہے۔ اور فرماتے ہیں تیسرا اللہ کی شکر کے لیے کہ اس نے سر سے لے کے پیر تک نعمتوں سے نوازا۔ جی، دوران گفتگو میں اتنی دیر سے بول رہا ہوں اس لیے کیونکہ میرے منہ میں تھوک بن رہا ہے، اگر یہ تھوک بننا بند ہو جائے تو میرے منہ کی مشین اور پرزہ چلنا بند ہو جائے گا۔ یہ گریس کا کام کرتا ہے جو میرے بولنے کی طاقت کو ایکٹیو رکھتا ہے۔ اگر یہ تھوک بننا بند ہو جائے تو میں جو ہے لاکھ کوشش کر لوں میں بول نہیں سکتا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ ہاتھ پیر دیے ہیں، کوئی پیدائشی لولا ہے، لنگڑا ہے، بہرا ہے، کانا ہے، اندھا ہے، اللہ نے سب کچھ دیا، اس کا شکر ادا کرو، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ عبادت شکر کے لیے ہوتی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کی خدمت ہوتی ہے، جو آج ہماری تنظیمیں اور تحریکیں نہیں بتا رہی ہیں، تو نہ جانے کون سا دین بتا رہی ہیں، اللہ بہتر جانے۔ عبادت شکرانے میں، اللہ کی رضا کے لیے خدمت خلق، سید سجاد امام زین العابدین کا جملہ۔ اچھا لگے تو لے لیجئے، اگر کسی کو اختلاف ہو تو ٹھیک ہے بھائی، میری بات نہ مانیے، آپ اپنا حساب سے کام کیجیے، بات ختم کر دیجیے۔ اللہ رب العزت ہمیں امام زین العابدین علی جدہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت پر اور آپ کی سیرت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ ما بعدهم من نسلهم قد جاءنی من قبلهم العابد والباقر والصادق والکاظم ثم الرضا ثم التقی ثم النقی
ثم عسکری ثم مہدی ہادین حضرت امام الخاتمہ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنم خاتمہ گر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول آمین بجاہ النبی الکریم.